बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरज़ादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। पानी की मुनसिफाना तकसीम में रुकावट बनने वाले इंजीनियर्स एक्सियन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वज़ीर बल्दियात सईद गनी। बिजली का बहरान, वाटर बोर्ड के अफसरान और मुलाजमीन भी मुश्किलात का शिकार हो गए। बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन तनख्वाहों से ताहाल महरूम, सिंध हुकूमत ने फंड्स जारी नहीं किए। 761 असातिज़ा केस के असातिज़ा ताहाल परेशान। लोग कूड़ा करकट बरसाती नालों में ना डालें, जाहिद महमूद, चेयरमैन यूनियन काउंसिल 34 बल्दिया टाउन। बल्दिया कुरंगी और सेवरेज बोर्ड ने शाह फैसल टाउन के अस्पताल आबाद कर दिए। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद, और अब शामिल कर लेते हैं खबरें तफसील के साथ। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि कराची वालों को पानी की तकसीम में रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की सदारत में वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अफसरान का एक अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान और तमाम अजला के चीफ इंजीनियर एक्सियन समेत दीगर आला अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास में शहर में जारी पानी के बहरान, पानी की तरसील के निज़ाम समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कराची में पानी की बिला तातुल तमाम अजला में मुनसिफाना तकसीम के लिए किए गए इक़दाम से MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी, और इस मौके पर वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरे शहर में पानी की फराहमी इस तरह की जाए कि तमाम शहरियों को मुनसिफाना तौर पर पानी मिल सके। अवामी शिकायत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, लेकिन कई रोज तक क्यों इन शिकायतों का अजाला भी नहीं किया जाता। जबकि वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने इजलास में कहा कि मैंने पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि इस पर दोबारा सख्ती से हिदायत दे रहा हूँ कि जिस इलाके से वाटर बोर्ड के अफसरान, एक्सियन और वालमैन किसी भी तरीके से इन मसाइल का सबब बन रहे हों, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। अब किसी भी अफसर या मुलाजिम की कोताही को हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने यकीन दिलाया कि तमाम अजला के चीफ इंजीनियर के साथ साथ वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और महकमा जाती कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची के गर्म मौसम में वाटर बोर्ड के अफसरान और मुलाजमीन भी परेशान हो गए। कराची में बिजली का बहरान जहाँ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और महकमा मौसमियात की तरफ से भी पेशन गोई है कि आने वाले दिनों में मज़ीद गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, वहीं पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और कराची के शहरी बिलबिला उठे हैं। जबकि कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड भी परेशान दिखाई देता है। कराची में गर्मी की शिद्दत में जहाँ इजाफा हो रहा है, वहीं बिजली भी गायब होना मामूल बन चुका है और ये कोई अनहोनी बात नहीं। जबकि वाटर बोर्ड के अफसरान और मुलाजमीन भी परेशान हो गए हैं। इन साहब को देखिए, ये डिप्टी डायरेक्टर औरंगी टाउन है जो कि गर्म मौसम में कुछ इस तरह फराइज अंजाम देने में मजबूर हो चुके हैं, और डिप्टी डायरेक्टर की हालत तो आपने देख ली। लेकिन अब आप देखें, औरंगी टाउन के वाटर बोर्ड के मुलाजमीन भी नीम मरहना हालत में फराइज अंजाम देने पर मजबूर दिखाई देते हैं। वाटर बोर्ड के अफसरान और मुलाजमीन का ये अमलन एहतजाज भी आप कह सकते हैं। वाटर बोर्ड के अफसरान और मुलाजमीन ने MD वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला शाह से अपील की है कि बराए मेहरबानी दफातर में भी जनरेटर का एहतमाम किया जाए, क्योंकि बिजली जाने के बाद अफसरान और मुलाजमीन के लिए दफातरों में बैठना मुमकिन नहीं रहा और किसी भी वक्त कोई नाखुशगवार वाकया किसी अफसर या मुलाजमीन के साथ पेश आ सकता है, और आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का भी इम्कान है। लेकिन K इलेक्ट्रिक आज खुश होगी। वहीं औरंगी टाउन से ताल्लुक रखने वाली खवातीन शायद अपने मसाइल के हल के लिए औरंगी टाउन वाटर बोर्ड ऑफिस आने से अब गुरेज करें, जिससे मसाइल में इजाफा होगा और वाटर बोर्ड के अफसरान और मुलाजमीन के लिए यकीनन घर बैठकर दुआए खैर भी करें। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। सिंध हुकूमत ईद के बाद भी मुकम्मल OZT और प्रॉपर्टी शेयर्स जारी ना कर सकी। 761 असातिज़ा केस में स्क्रूटनी कमेटी भी नहीं बन सकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिंध गवर्नमेंट ने जो किया सो किया, जो महकमा फाइनेंस ने कि OZT शेयर जो ईद से पहले जारी नहीं किया था, जो मैं चीख रहा था, तो नतीजा ये हुआ कि ये कहा गया कि ईद के बाद तनख्वाह होगी, चाहे वो मेयर कराची हों या चेयरमैन हों, वो ये कह रहे थे कि ईद के बाद होगी। ईद के बाद भी आपने जुल्म किया।
میں آج دو موضوع پہ بات کروں گا، ایک جو بلدیاتی ملازمین کو تنخواہ نہیں ملی اور 761 اساتذہ KMC کیس جو چل رہا ہے جس کے بارے میں بتاتا جا رہا ہوں. اس کی جنگ میں 98 بل سے شروع کی تھی اور اب 761 پہ آ گیا. 98 والوں کا مسئلہ حل ہو گیا تھا لیکن اب 761 والوں کا بھی انشاءاللہ کرا کے ہی چھوڑوں گا. اور اس میں معزز عدالت اور قابل احترام ججز اور سید ذوالفقار شاہ، ندیم شیخ ایڈوکیٹ اور دیگر ان کے ساتھ کولیگ جو ہے اس وکلا وہ اس میں ایفرٹس لے رہے ہیں. اور خاص کر ہماری اساتذہ جو اس میں ہر پیشی پہ موجود ہوتی ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں اور ان کی جد و جہد ہے. میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ان کی جد و جہد ہے اور کہ وہ اب اپنے انجام کو پہنچنے جا رہا ہے. یہ دو خبریں دوں گا. تو میں نے موضوع چھیڑا ہوا تھا کہ سندھ گورنمنٹ نے اوزیٹی دی وہ 31 اگست کو 2:35 پہ. نتیجہ یہ ہوا کہ عید پہ تنخواہ نہیں ہوئی. عید گزر گئی، لوگوں نے جیسے تیسے گزار لی. وہ مردہ وہ دکھایا تھا، وہ لنگڑا لولا برین ہیمبرج والا سٹی وارڈن، اس کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں کہ اس کے گھر تنخواہ نہیں ہے. وہ تصویر لگانا ذرا، وہ سٹی وارڈن والی وہ لیٹا ہوا تھا جو میں اس سے باتیں کر رہا تھا نا، وہ برین ہیمبرج ہوا تھا، گر گیا تھا دوران ڈیوٹی. یہ پیچھے دیکھ رہا ہو نا، مردہ حالت میں، نیم مردہ حالت، یہ زندہ لاش ہے. تو اس کو بھی تنخواہ نہیں ملی تھی. 6000 افطاری کے بھی نہیں ملا. ایسے بہت سارے مردہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں. وہ پاولے سٹی وارڈن، کیا بولوں تم لوگوں کو یار، تو وہ مر رہے ہیں سٹی وارڈن، مرو. ابھی تمہارے مستقل ہونے والوں کا بھی تو جلوس نکلا ہوا ہے عام کا اس طرف. تو یہ تصویر دیکھ رہے ہو، زندہ لاشیں کہ ان کو تنخواہیں نہیں ملی. عید کا دن گزر گیا لیکن برین ہیمبرج ہے تو یہ دوائی نہیں لے سکتا. تو ایسے کتنی لاشیں یہاں شہر میں گھوم رہی ہوں گی بلدیاتی ملازمین کی جو علاج سے بھی محروم ہوں گے. عید تو گئی. اب عید کے بعد آپ نے اوزٹی پھر بھیجی تو اطمینان ہوا کہ جی اوزٹی آ گئی ہے اور اس میں جو ہے تنخواہیں ہو جائیں گی. آپ نے اس میں بھی کٹ مار دیا. یعنی پہلے آپ نے 70% دی تھی، وہ بھی اس میں کٹوتی تھی. اب جو بھیجی ہے اس میں بھی کٹوتی کی. سونے پہ سہاگا آپ بھول گئے محکمہ فائنانس والے کہ آپ نے پراپرٹی کا بھی لیٹر جاری کیا تھا، اس کے پیسے آپ نے نہیں بھیجے. اب ہو سکتا ہے کہ ٹائم ایسا ہے کہ شاید آپ نے بھیج دیوں، کیونکہ اب تو رمضان نہیں ہے، بینک کھلا ہوا ہوگا، 5 بجے تک بھی آ جائے گی اوزٹی تو پراپرٹی، تو ہو سکتا ہے آپ نے بھیج دیو. لیکن ابھی تک جو میرے پاس اطلاع تھی کہ آپ پراپرٹی بھی نہیں آئی ہے. تو وہ ان بیچاروں کی تنخواہ نہیں ہوئی. کانٹریکٹر ہائے ہو گئے، مر گئے، ہائے کانٹریکٹروں کی بھی ایسی کی تیسی کر دی. ٹھیک ہے، وہ اچھا سارے پھل پھول رہے سندھ سیکریٹریٹ میں آپ کے محکموں کے، وہاں پہ الاؤنسز بھی سب سے زیادہ. انجینئر ہے اس کو بھی الاؤنسز، ملازمین ہیں ان کو دودھ کے ڈبے وہ بھی ملیں گے. ٹھنڈی مشین میں بیٹھے ہیں، کمروں میں بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کرتے اور وہ دودھ کے ڈبے بھی پی رہے ہیں، سب کچھ مل رہے ہیں. ساری امارات جو مصیبت ہے، جو اس شہر کو صاف کرتے ہیں، جو اس شہر میں فرائض انجام دے رہے ہیں سڑکوں پر شدید گرم موسم میں، ان کے لیے یہ تو مکافات عمل ہے بھائی. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، چاہے وہ نیب کی صورت میں ہو، جیسے کی صورت میں، اور باعثی کی تحصیل میں جاؤ. وہ خالد مقبول کا سنوا چکا ہوں کہ تمہارا جلوس نکلنے والا ہے. پیشن گوئی ان کی تھی، نظر اب کچھ آ رہا ہے. تو بہرحال، اور میں بار کہہ رہا تھا کہ اچھے کام کر جاؤ، اس کے اگینسٹ بچ جاتا ہے آدمی. تو خیر اب آپ کی مرضی، آپ جدھر جاؤ. اپنے پراپرٹی بھی نہیں بھیجی. نتیجہ یہ ہوا کہ DMCs میں، کچھ DMCs میں وہاں تنخواہیں بھی نہیں ہو رہی، اس کے بھی لالے پڑے ہوئے. 1 سے 15 والوں کی ہوئی تھی، اب جو ہے وہ کہہ رہے 16, 17, 18 کی. کیسے کریں بھائی؟ شارٹ فال آ رہا ہے، کہیں 50 لاکھ کا آ رہا ہے، کہیں 1 کروڑ کا آ رہا ہے، اس طرح. اب وہ وہاں سے بھی پھنس گئے. اچھا ان کو میں فیور تو کرتا ہوں، لیکن اگر ان کے پول پٹی کھولوں نا تو ان کی بھی پیروں سے زمین نکال دوں. کام تم لوگوں نے بھی اچھے نہیں کیے ہوئے نا. مصیبت تو یہ ہے کہ تم نے بھی تو بڑے سے جھنڈے گاڑے میں K2 کی پہاڑی پہ. وہ سیاح دوسرے ملک سے آ کے K2 کی پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، تم یہیں بیٹھے کی پہاڑی پہ جھنڈا گاڑ دیتے ہو. DMC کا نام بھی لے سکتا ہوں اور تمہارے کرتوت سب کے بتا سکتا ہوں یار. سب کچھ مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، بالکل کپڑے اترے ہوئے تم لوگ، کچھ بھی نہیں چھپا ہوا. تم ذہن میں رکھنا کہ پتہ ہلتا ہے کیواڑی میں اس وقت کیا ہو رہا ہوگا، مجھے پتہ ہے. بلدیہ ملیر میں کیا ہو رہا ہوگا، شیر پاک کالونی کے پاس کیا ہو رہا ہوگا. بلدیہ کورنگی میں تو جو ہوتا ہے وہ تو فوراً آ جاتا ہے، ٹک کر کے آتا ہے، یہ یہاں پہ آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے، ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے، آئے نو سب رکھتا ہوں. سب بالکل خالی نہیں رہتا. یہ ایسے ہی نہیں ہے بھرا ہوا ہے. یہ اتنی محنت جو ساری عمر کی ہے نا تو ایسے نہیں کی ہے، سب بھرا ہوا ہے کٹا چٹا. اگر وہ کاغذات نکالوں تو 1 من سے زیادہ کی ردی نکلے گی، نوٹیفیکیشن اور یہ وہ تمہارے 2 نمبر کام اور ابھی کے موجودہ کے سب نکلیں گے. بہت مواد ہے. تو بہرحال سندھ گورنمنٹ نے مار کر رکھا. تنخواہیں اس وقت بھی ہونا مشکل ہو رہی ہے. کانٹریکٹر جو شہر کو بناتے ہیں کہ صاحب وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں، سڑک کے کالا پانی ڈالو جلدی سے، کالا پانی. وہ کہتا ہے کالا پانی بھی ڈالتا ہے، یعنی سڑک جو بناتا ہے
पैसे से बनती है ना, एक ट्रक भी लेता होगा 5-10 लाख का ट्रक लेता होगा, फिर वो लोडर शोडर लेबर पैसे लगाता है ना, लेकिन भाई मिलता कुछ नहीं है कॉन्ट्रैक्टर को भी। रुल रहे हैं, पता नहीं 18 अरब के एक कॉन्ट्रैक्टर मर रहा है, 18 अरब रुपए, उसके 16 अरब रुपए, 16 करोड़ सॉरी 16 करोड़। और जो कराची के मजमूई ठेकेदार हैं उनके तो मेरे ख्याल 16-18 अरब से ज़्यादा के होंगे। किसी ठेकेदार को पकड़ता हूँ ना ताकि उसकी ज़बानी सुनवा दूँ, वो सही बताएगा कि हमारे अब तक KMC पे और इस पे उस पर कितने वाजिब लाते हैं। बहरहाल अच्छा, अब वो कॉन्ट्रैक्टर भी मर रहे हैं, मुलाजमीन भी मर रहे हैं, अजीब सूरत हाल, अफरा तफरी मची हुई है। ओहो, और सिर्फ लोकल गवर्नमेंट में है, सिर्फ लोकल गवर्नमेंट में। अच्छा चलो, ये तुमने इंसाफ किया कि शहरी इलाकों को नहीं मारा, देही इलाकों में जो अंदरूनी सिंध है उनकी भी ऐसी तैसी कर दी। वो तुम्हारे वोटर सपोर्टर, तुम्हारे ओहदेदार हैं, उनकी भी मट्टी पलीत की हुई है। खैर कोई बात नहीं, उन बेचारों की चीखों की आवाज़ बड़ी दूर तक, यहाँ तक कराची तक पहुँचती नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ वहाँ से चीज़ें मंगा लूँ, वो मुजाहरे कर रहे होते हैं वो दिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो आ जाए, वरना उन बेचारों तक तो रसाई भी नहीं होती। गवर्नमेंट सिंध के खिलाफ आहे, छो जो सभिनी खातनि खे पंहिंजूं पगारूं मिली चुकियूं आहिनि, पर अफ़सोस सां चवणो थो पए त असांजे लोकल गवर्नमेंट खे का बि पगार कोन्हे का। जॾहिं त सरकार वज़ीर आला ऐलान कयो हुयो त पगार 12 तारीख़ जे बजाए 31 तारीख़ ॾिनी वञे, ऐं जॾहिं त असांजी OCIT फंड जा जेको आहे सो पैसा लेटर बि जारी थियो, रिलीज़ थियो, पर अफ़सोस सां पैसा असांजे बैंक में न आया। ऐं अॼु जेको आहे सो 12 तारीख़ आहे, उनजे बावजूद भी पगार कोन्हे का। असां पगार मिलण ताईं कम छॾे जो जेको हड़ताल जो ऐलान था कयूं, ऐं अॼु खां पोइ जेसि ताईं ईद ते बि असां कमु न कंदासीं, जेसि ताईं असांखे पगार न मिलंदी, ऐं इंशाअल्लाह हीअ असांजो एहतजाज जारी रहंदो। जो कराची में हाय हू करते हैं उनका चूरन बिक जाता है। वो गरीब जो अंदरूनी सिंध में बैठे हुए हैं, नोडेरों में, दादू में, मिट्टी में, बदीन में, जगाबाद में, वो उनकी भी चीखें निकली हुई हैं। लेकिन अब ये कि वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, लेकिन कोशिश करता हूँ वहाँ से चीज़ें मंगा के आपकी नज़र में डाल दूँ कि खुदा के वास्ते बल्दियाती मुलाजमीन यार यतीम मिस्कीन लावारिस नहीं हैं। अगर इनके माँ बाप मर भी गए तो इनके माँ बाप आप हो, ये चेयरमैन और ये सब मेयर वेयर नहीं है। वज़ीर आला साहब आप हो, महकमा फाइनेंस आप हो, चीफ सेक्रेटरी साहब आप हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई नहीं सुनता लोकल गवर्नमेंट वालों की, और इनकी कोई एहतराम नहीं है। जमहूरियत की नर्सरी जो कहलाती है वो लोकल गवर्नमेंट कराती है, लेकिन आपने उस पर लानत भेजी हुई है। इनके मुलाजमीन पे लानत भेजी, जो शहर को तामीर करते हैं बनाते हैं उस पर ही लानत भेजी, क्योंकि यार तुम जहन्नम में जाओ, तुम लोग मरते हो सिको, तुम लोग की आए सिस्कियों से हमारे कलेजों में ठंडक पहुँचती है। बहरहाल तनख्वाहें नहीं हो रही भाई, ये लोग मर रहे हैं, मरते रहो भाई, तुम लोग मरते रहो। मेरा काम आवाज़ है, इनको जगाना है, क्योंकि बाद में आखिरत में मुझे भी जवाब देना है ना, एक एक लफ्ज़ का जवाब देना है। बता रहा हूँ, मुझे एक एक लफ्ज़ का जवाब देना है। वो बल्दिया करेगी कि ये बोला, सेंट्रल का ये बोला, वेस्ट का ये बोला, मलिक का ये बोला, केमाड़ी का ये बोला, इन सब का जवाब देना है। इसलिए ज़हनी तौर पर तैयार होता हूँ, ऐसे नहीं है कि फेंकी फेंक रहा हूँ। तुम लोग को तो ना आखिरत का पता है, ना कब्र का पता है, ना अल्लाह ना रसूल। खुद यहाँ जो फ़िरौन इब्रत की तस्वीर बैठी है उसको भी लानत भेजते हो, बोलते हो उससे बड़े फ़िरौन हम हैं। अभी तस्वीर जब खुदा की कसम अगर ज़बान खुल गया और कागजात के साथ आ गया ना, साबित कर दूंगा कि वो जो फ़िरौन पड़ा है इब्रत का निशान उससे बड़े हो। खैर दुआ करो वो वक्त ना है, लेकिन ये करीब आ गया है वो वक्त। मैं नहीं कर रहा, शायद मुझे ज़रूरत ही नहीं पेश है, वो इदारों का काम है और इदारे अब समेट रहे हैं। कहानी बड़ी बड़ी फिल्में सुकड़ गई तो तुम क्या बेचते हो। 12 तुम्हारा भी नंबर आएगा, तुम्हारे साथ बैठे हुए अफसरान जो अभी भी नोट नहीं, मुलाजमीन के जिस्म की बोटियाँ नोच रहे हैं और तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों की बोटियाँ नोच के खा रहे हैं ना, अब उनका भी नंबर आने वाला है। 12 ये आसाइशें बंगले सब वहीं रह जाएंगे। अच्छा जी, तनख्वाही नहीं हुई, मौजूद ख़त्म, वो नहीं हो जाए नंबर। अब आता हूँ मैं आपकी तरफ वो 761 KMC असातिज़ा के, उसमें असातिज़ा के फ़ोन आ रहे हैं कि हमारा क्या बनेगा, तुम्हारा मकबरा भी नहीं बनेगा, इसलिए पैसे ही नहीं है, तनख्वाही नहीं है, 2015 से बंद है तो तुम्हारा मकबरा भी नहीं बनेगा। वो एक बेचारी टीचर को दिखाया था, बार बार मेरे जहन में अटकती है वो टीचर कि साहब वो शादी होने वाली थी, याद आ गया, शादी होने वाली थी, 28 तारीख को शादी थी, 14 को मेहंदी लगे हाथों के साथ कब्र में उतर गई थी। माँ बेटी जो है वो तनख्वाह तो मिल नहीं रही थी, ट्यूशन पढ़ा के जहेज़ के पैसे इकट्ठे कर रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में बुला लिया कि आओ तुम्हें उससे ज़्यादा मुकाम देता हूँ लड़की, आओ तुम यहाँ फाके कर रही हो, तुमने बहुत सब्र किया, तुम्हारे
تو شاید کوئی اس لڑکی کے منہ سے بددعا بھی نکلی ہوگی اور اللہ سے کوئی دعا کی ہوگی تو اللہ نے قبول کر لی اور اس کو اس دنیا سے جلدی اٹھا دیا. خوش قسمت ہے جو لوگ جلدی چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد وہاں لے جا کے اس نے اس کو ایک بہت اعلیٰ مقام دیا ہوگا یقیناً. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے, اس کے گھر والوں کو صبر و جمیل عطا فرمائے کہ وہ لوگ بھی صبر کریں. اب وہ پیسے ویسے ہو, اب ان کا کیس جو ہے وہ 3 رکنی کمیٹی ایک بنے گی. میں آپ کو بتا دوں 3 رکنی ایک کمیٹی بنے گی. اس میں ایک لوکل گورنمنٹ کا بندہ ہو سکتا ہے, ایک چیف سیکرٹری ہو سکتا ہے, اور آپ کا اللہ بھلا کرے وہ ایک فائنانس کا ہو سکتا ہے. یہ او پی ایس کیڈر نان کیڈر نہیں ہوں گے آؤٹ آف ٹرن پروموشن. اگر یہ ہوئے تو میں بہت چیخوں گا, پہلے بول رہا ہوں. تم لوگوں نے پہلے جلوس نکالا ہے ان کی چیخیں نکالا ہے, ان کو رلایا ہے, آنسوؤں سے رلایا ہے, اور یہ عبرت کا انجام تم لوگ بنے بھی ہو. لیکن بہرحال جو پیدا گیر تھے وہ آج تک بچے ہوئے ہیں. اور لیکن اس اسکوٹنی سے جو میں ٹیچروں کو کہتا ہوں پریشان نہیں ہونا کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ مال پکڑتے ہیں, اور کوئی ساس سسر داماد بیٹا بیٹی چچا چاچی 15 چیک لے گئے لوگوں نے اس ڈپارٹمنٹ سے. وہ نہیں آتے ڈیوٹی پہ, نہیں آتے ڈیوٹی پہ. کوئی کینیڈا میں بیٹھا, کوئی امریکہ میں بیٹھا, کوئی نائجیریا میں بیٹھا, کوئی سوڈان میں بیٹھا ہوا, تمبکتو میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن یہ کہ وہ تنخواہ جاری ہے, اور یہ ابھی بھی پے شیٹ کلر ایسے ایسے جعلی کام کر رہے ہیں. قسم خدا کی ایسے ایسے جعلی کام کر رہے ہیں. قسم کھا کے بول دیا تو آپ سن, لیکن نام لینا پڑ جائے. قسم کھا لیے تو اب اس کو تشریح کر دیتا ہوں کہ ابھی بھی تم گھر جاؤ, تم ریٹائر ہو رہی ہو, تم آ جاؤ. وہ 25,000 کو نکالا, 10,000 15,000 پہ ایک اور کو رکھ دیا. ایسے 2 نمبر کام ہو رہا ہے. ان سب کو چیئرمینوں کو سب پتہ ہوگا ایسا بات نہیں ہے نہیں پتہ ہوگا. لیکن یہ کہ مجبوری ہوتی ہے کچھ تو کہو, مجبوری کرو. لیکن یہ کہ ظلم میں بڑھتا ہے تو مٹتا ہے. بہرحال اور ٹائم آ چکا ہے مٹنے کا, اب سب سمٹ رہا ہے. تو بھیا اساتذہ میری قابل احترام, گھبرانا نہیں, انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا. اور یہ عید کی چھٹیاں آ گئی تھی, اس وجہ سے مسئلہ تھا. اس کا ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے, وہ ہونے والا ہے. یہ اسکرین پہ میرے پیچھے تو کورٹ کے فیصلے چل رہے ہیں, یہ دیکھ لو نا. اور اساتذہ جو ہائی کورٹ میں جو ٹائیں رو رہی تھی, دعائیں پڑھ رہی تھی, دعائیں مغفرت کر رہی تھیں, ان پے شیٹ کلر کے لیے اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل کرے جنہوں نے ہم سے مال پکڑا. یا اللہ ان پہ عذاب نازل فرمانا جنہوں نے مال پکڑا پے شیٹ کل کرو, اپنے گھر بنائے, اپنے آپ کو پالا, ہمارا جلوس نکالا. اور یا اللہ ان کا جنہوں نے اسکوٹنی کے عمل میں ہمیں آنسوؤں سے رلایا, ان کو بھی عبرت کا نشان بنا دی. یہ سب دعائیں وہ یہ مانگ رہے ہوں گے, یہ نہیں مانگ رہے ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارا کیس جلدی حل ہو جائے. یہ نہیں مانگ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, ان کو فیصلہ دے گا, ان کا حق کرے گا. لیکن میں آپ کو صدر KMC یونین ذوالفقار شاہ کی زبانی سناتا ہوں کہ بھائی ذرا شاہ صاحب, آپ سے میں نے کہا تھا, میں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ میسیج بھیجو ذرا مجھے کہ وہ تنخواہوں کا کیا ہوگا بھائی, اور یہ اساتذہ کا کیا ہوگا. اللہ کے واسطے کہ اچھا ہی بولنا یار شاہ صاحب, مروا مت دینا. سنائیے گا شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ذوالفقار شاہ صدر KMC یونین ذوالفقار شاہ آل پاکستان لوکل گورنمنٹ کے بھی رہنما. ہماری رسول جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے گزشتہ روز 761 ٹیچرز کی مختلف پٹیشنز پہ یہ فیصلہ دیا ہے کہ چیف سیکریٹری سندھ کی سربراہی میں 90 دن کے اندر کمیٹی بنا کر جو اپنی رپورٹ پیش کرے گی, جس کے تحت ان ٹیچرز کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا. اور تاحال اس کمیٹی کا قیام عمل میں نہیں آیا, لیکن کمیٹی کا قیام جیسی عمل میں آئے گا اور انہیں TOR دی جائیں گی, اس کے تحت وہ کام کرتے ہوئے 6 کی 6 DMCs کے جو تنخواہ سے محروم اگست 2015 سے ملازمین ہیں, ٹیچرز اور نان ٹیچنگ اسٹاف, ان کی تنخواہ کا اس سلسلے میں فیصلہ کیا جائے گا. اور میں تمام اپنے ان ٹیچرز سے اور نان ٹیچنگ اسٹاف سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی اپائنٹمنٹ سے لے کر اپنے جتنے تمام جو جملہ کاغذات ہیں ان کو جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں, تاکہ وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوں تو اسکروٹنی میں ان اپنے جو ہے سپورٹنگ ڈاکومنٹ پیش کریں تاکہ ان کی تنخواہیں ریلیز ہو سکیں. دوسری اہم بات آج کی یہ ہے کہ سندھ حکومت کے محکمہ فائنانس نے 30% جو کٹوتی کر کے رقم عید سے قبل بھیجی تھی, اور وہ آخری روز 2:30 بجے بینکوں کو ایشو ہوئی, اور کچھ لوگ تنخواہ لے سکے, کچھ لوگوں نے عید کے بعد لی ہے. لیکن اب جو ہے نئی اطلاعات یہ ہے کہ ان 30% جو دوبارہ رقم بھیجی ہے تو اس میں بھی کٹوتی کر دی گئی ہے. اس کٹوتی کی وجہ سے DMC سینٹرل اور DMC کرنگی خاص طور پر اس قابل نہیں رہے کہ وہ اپنے مکمل ملازمین کو تنخواہ دے سکیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں DMCs کے اندر 2009 میں جعلی اور بیک ڈور بھرتی کی گئی ہے. اس سے پہلے ہم نے کبھی اس لیے اس چیز کی بات نہیں کی کہ ہم اس کے تہ تک پہنچنا چاہ رہے تھے, لیکن انہوں نے اختیار نہ ہوتے ہوئے بھی یہ جو بھرتی کی گئی ہے
دیگر ڈی ایم سیز میں لوگ ریٹائرڈ ہوتے گئے، لیکن یہاں ریٹائرڈ ہونے کے باوجود ابھی تک ان کا پے رول وہیں کا وہیں ہے، اور یہ ٹیچرز کو بھی تنخواہیں نہیں دے رہے، اور پچھلے سال کی بڑھی ہوئی تنخواہ بھی ابھی تک ڈی ایم سی سینٹرل نے نہیں دی، اور اس سال کی بھی جو اب یہ ختم ہو کر آج نیا بجٹ آ رہا ہے اس کی تنخواہ بھی ابھی تک نہیں دی ہے، اور کورنگی نے اس سال کی جو 10% بڑھی ہوئی تنخواہ ہے وہ تاحال ادا نہیں کی ہے۔ وہاں پہ لیو انکیشمنٹ قسطوں میں دی جا رہی ہے، فائنینشیل اسسٹنس نہیں دے رہے، اس کے لیے بھی لوگوں کو تقدو کرنی پڑ رہی ہے، اور جو کہ گروپ انشورنس کے معاملات ہیں وہ بھی بڑے معاملات گمبھیر ہیں۔ تو میں سندھ حکومت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خودارہ یہ بلدیاتی اداروں کے ساتھ یہ کھیل مزید نہ جاری رکھا جائے، اور ان کی جو OZT ہے اس کی کٹوتی کا سلسلہ بند کیا جائے، اور فوری طور پر PFC کا اجلاس بلایا جائے تاکہ عرصۂ نو جو جون 2010 سے ابھی تک جو بھی معاملات ابھی تک جو OZT کے ہیں اضافی نہیں ہو سکی ہے اسے اضافہ کیا جائے، تاکہ ایک تو ریٹائرڈ اور وفات پانے والے ملازمین کے واجبات ادا ہو سکیں، اور جو ریگولر ملازمین ہیں جن کو جینین ملازمین کہا جاتا ہے سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے تحت، ان لوگوں کی تنخواہیں جو ہے وہ باقاعدگی سے ادا کی جا سکیں۔ سنا آپ نے، اللہ تعالیٰ سے اچھے کی دعا کرنی چاہیے، اور کوئی مر رہا ہو تو اس پہ جشن نہیں منانا چاہیے، کوئی اندر جا رہا ہو تو جشن نہیں منانا، اس لیے کہ میرا کام تھا بتانا کہ مجھے ہنسی آتی ہے کہ جب تم اندر چلے جاؤ گے تمہارے بیوی بچے سفید چادر بٹھا کے آیت کریمہ کا ورد کر رہے ہوں گے، بار بار یہ جملہ بولتا ہوں کہ اوپر سے فرشتے حاضر ہوں گے کہ یار جب یہ کما کے لا رہا تھا اس سے پوچھا نہیں کہ تم اتنے پیسے لا رہے ہو، اتنا مال بنا کے لا رہے ہو، ابا یا وہ میرے شوہر یہ حلال کا ہے یا ہمیں حرام کھلا کے پال لو، تم اندر چلے جاؤ گے ہمیں سفید چادر بٹھا کے آیت کریمہ کا ورد کرنے کا، محلے والیوں کو بلانا پڑے گا، رشتہ داروں کو بلانا پڑے گا، اور فرشتے اوپر حاضر ہوں گے۔ اور ایسی بہت ساری تصویریں آنے والی ہیں، میرے کلیجے میں بھی ٹھنڈک پہنچنے والی ہے، اور جو دامن اٹھا کے بد دعائیں کر رہی تھیں اور کر رہے ہیں ان کے بھی کلیجے میں ٹھنڈک پہنچنے والی ہے۔ آدھا برس چیئرمین یونین کونسل 34 بلدیہ ٹاؤن زاہد محمود نے متوقع بارشوں کے باعث برساتی نالوں کی صفائی کے کاموں کا آغاز کر دیا۔ کراچی میں شدید گرم موسم کے بعد متوقع بارش کی صورت میں یونین کونسل 34 بلدیہ ٹاؤن بلدیہ غربی میں برساتی نالوں کی صفائی ستھرائی کے کاموں کا آغاز کر دیا گیا۔ اس حوالے سے یونین کونسل 34 بلدیہ ٹاؤن کے چیئرمین زاہد محمود نے یونین کونسل کمیٹی کے ممبر نعیم بھائی کے ہمراہ کاموں کا آغاز کر دیا۔ برساتی نالے جو کوڑے کرکٹ سے بھر چکے ہیں اور لوگوں نے کوڑا کرکٹ جو ہے برساتی نالوں میں جہاں ڈالنا شروع کیا، وہیں برساتی نالے کوڑے کرکٹ کے انبار میں بند پڑے ہیں۔ تاہم یونین کونسل 34 کے چیئرمین زاہد محمود نے یونین کونسل کے فنڈ سے برساتی نالوں کی صفائی کے کاموں کا آغاز کر دیا ہے تاکہ متوقع بارش میں لوگوں کو بچایا جا سکے، کیونکہ برساتی نالے بھرے ہونے کے باعث بارش کا پانی برساتی نالے کے پانی سے مل کر لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتا ہے، جس سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یونین کونسل 34 کے چیئرمین زاہد محمود نے اپنی نگرانی میں جہاں کاموں کو جاری رکھا ہوا ہے اور برساتی نالے کو کھول کر لوگوں کو سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں، وہیں ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو چاہیے کہ کوڑا کرکٹ برساتی نالے میں پھینکنے کے بجائے قریبی کچرا کنڈی میں ڈالیں تاکہ آنے والی بارشوں میں ان کو محفوظ بنایا جا سکے، ان کے بیوی بچے بھی کسی بھی وبائی امراض سے محفوظ رہ سکیں۔ یونین کونسل 34 بلدیہ ٹاؤن کے چیئرمین زاہد محمود یونین کونسل کے فنڈ سے لوگوں کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے آج بھی مصروف دیکھے جا سکتے ہیں۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ شاہ فیصل ٹاؤن یونین کونسل 8 کے لوگ کوڑے کرکٹ اور سیوریج کے پانی سے پریشان ہو گئے، رپورٹ کر رہے ہیں عارف بنگش۔ شاہ فیصل ٹاؤن میں بلدیاتی سہولتوں سے عوام محروم ہو گئے، بلدیہ کورنگی اور سیوریج بورڈ کی کارکردگی کی کلئی کھل گئی۔ شاہ فیصل کالونی UC 8 نیو اقبال آباد میں گلیوں میں کچرے کے انبار لگ گئے، جس سے اہل علاقہ مختلف وبائی امراض کا شکار ہونے لگے، جبکہ دوسری جانب سیوریج کا نظام درم برم ہونے سے گلیوں میں پانی کھڑا ہونے کے باعث علاقہ مکین اذیت کا شکار ہونے لگے۔ نیو اقبال آباد کی گلیوں میں سیوریج کا پانی کئی روز سے کھڑا ہے۔ مسلم لیگ نون کے علاقائی رہنما اکبر خان نے بتایا کہ سیوریج کا گندا پانی گلیوں میں کھڑا ہونے سے خواتین، بچوں اور نمازیوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ فیصل UC 8 نیو اقبال آباد ڈرگ روڈ کا علاقہ ہے، یہاں آئے روز سیوریج کا پانی، کڈر کا پانی، کچرا، کنڈی، یہ چیزیں یہاں پہ ڈیلی پڑے رہتے ہیں۔ یہاں عید کی نماز کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے، تقریباً 2 فٹ 1.5 فٹ پانی اقبال آباد کی گلیوں میں کھڑا تھا، اور بڑی مشکلات کی وجہ سے یہاں پہ خواتین اور بچے جو ہے نا
वो नहीं जा सके। बाज़ार में चांद रात में कहीं जाने के लिए बड़ी मसले मसाइल है। यहाँ पे सीवरेज के पानी ख़ास तौर पर न्यू इकबालाबाद में आए रोज़ वो होता है। ये अभी कम पानी है जो आप देख रहे हैं, इससे यहाँ पे टखनों तक पानी खड़ा हो जाता है, चलना फिरना महाल हो जाता है यहाँ पर। बिल्कुल भी नमाजियाँ क्या गाड़ियाँ नहीं आ सकती, आना जाना हो, किसी को एयरपोर्ट आना हो, किसी को जाना हो, यहाँ पे सामान कहाँ रखेंगे, लगेज कहाँ रखेंगे, ये सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं हमें। लेकिन कोई किसी किस्म का भी ना कोई सुनता है ना कोई अमल होता है। अब आप लोग आए देखते हैं, अल्लाह करे कुछ इसका असर हो, उन तक ऊपर तक बात पहुँचे। बल्दिया कुरंगी और सीवरेज बोर्ड की नाअहली के सबब शाह फैसल के अस्पताल आबाद होने लगे। अवामी खिदमत के दावेदार इदारे अवाम पर कब रहम करेंगे। कैमरामैन अतीक असगर के हमरा आरिफ बंगश, KBS न्यूज़ कराची। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।